سینئر صحافی کے مطابق یہ بات تو اب تسلیم کرنے میں کسی کو کوئی عار نہیں کہ مجھے کیوں نکالا سے شروع ہونے والا سفر ووٹ کو عزت دو سے ہوتا ہوا بلاکر شہباز شریف کی مفاہمت کی نظر ہو چکا ہے۔ مزاحمت کی ہار ہوئی، مفاہمت کی جیت ہوئی۔ نواز شریف ہار گیا، شہباز شریف جیت گیا۔ جس نواز شریف نے اپنی نااہلی اور اقتدار سے نکالے جانے کے خلاف احتجاجی تحریک سے ایک نظریاتی سیاست کا آغاز کیا تھا اور یہ تاثر دیتے پائے گئے تھے کہ ہم نے اقتدار بہت دیکھ لیا، کئی بار وزارت عظمیٰ دیکھی، وزارت اعلیٰ دیکھی، وزارت خزانہ دیکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دہائیوں کے سیاسی تجربے کی بنیاد پر اب نواز شریف اس قوم کے اچھے مستقبل کے لیے ان رستوں پر چل کر اقتدار میں نہیں آئیں گے جن پر چل کر سبھی کو آنا پڑتا ہے۔ نواز شریف اس بار آئین، قانون، جمہوریت، پارلیمنٹ، سیاسی پختگی، عوامی بالادستی اور اداروں کو آئین میں طے حدود تک محدود کر دینا کا بیانیہ لے کر عوام نے نکلے تو خوب پذیر رائے ملی۔ 2018 میں نواز شریف کے اس مزاحمتی بیانیے کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے وفاق کے ساتھ ساتھ پنجاب بھی گیا، لیکن نواز شریف اس بیانیے سے روگردانی کے لیے تیار نظر نہ آئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے رویے میں جارحیت بڑھتی گئی۔ عمران خان اور ہم نواؤں نے احتساب کے نام پر شکنجہ خوب کسا، لیکن نواز شریف کا رویہ دن بدن مزید تلخ اور جارحانہ ہوتا رہا۔ یوں لگتا تھا جیسے نواز شریف فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ اب اپنی نظریاتی سیاست کو اقتدار کے عوض بیچنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ نواز شریف اپنی بیمار بیوی کی عیادت کے لیے لندن گئے تو پیچھے سے مریم نواز اور نواز شریف کے لیے سزا کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس فیصلے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس فیصلے کے بعد اس وقت کے سیم پیج پر سیاہی پھینکنے کی کوششوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نواز شریف کے لیے اپنی دکھ سکھ، عروج و زوال اور ہر مشکل وقت میں ساتھ نبھانے والی محبوب بیوی کو کومے کی حالت میں بستر مرگ پر چھوڑ کر بیٹی کا ہاتھ تھام کر جیل میں جانے کی غرض سے واپس لوٹنا یقیناً انتہائی مشکل فیصلہ تھا۔ نواز شریف نے واپس پلٹ کر اپنی اور اپنی پارٹی کی سیاست بچا لی اور بیٹی کا ہاتھ تھام کر جیل پہنچ گئے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو چن چن کر جیل میں ڈالا گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے لوگوں پر البتہ یہ شکنجہ ہزار کوششوں کے باوجود بھی کسا نہ جا سکا۔ مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ کا کراچی سے آغاز کر دیا، اسلام آباد تک ایک کامیاب ترین مارچ منعقد کیا۔ اس میں عمران خان حکومت نے بھی کہیں الجھنے سے گریز کیا۔ بالاخر مولانا فضل الرحمان ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ اسلام آباد میں داخل ہوئے اور 11 دن اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے رکھے۔ یہ سیاسی جمود کو توڑنے کا پہلا قطرہ ثابت ہوا اور مسلم لیگ نون کی دستیاب قیادت کے بھرپور ساتھ نہ دینے کی وجہ سے عمران حکومت پر بہت زیادہ پریشر نہ بن سکا۔ ہاں البتہ پس پردہ مولانا فضل الرحمان بہت سارے معاملات میں یقین دہانیاں سمیٹ کر واپس ہوئے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر ہاتھ ہولا ہونا شروع ہو گیا اور اس کے بعد سیاسی میدان میں اپوزیشن جماعتوں کے لیے گنجائش پیدا ہونا شروع ہوئی۔ نواز شریف اور مریم نواز کو بھی ریلیف ملا اور اسی بنائے گئے پریشر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہباز شریف اپنی بھتیجی کو جیل سے باہر نکلوانے اور بڑے بھائی کو جیل سے نکلوا کر لندن پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ اپوزیشن جماعتوں نے پی ڈی ایم تحریک کا آغاز کر دیا اور ملک بھر کے طول و عرض پر جلسے کر کے عوام میں اپنا بیانیہ خوب بیچا۔ ان کا بیانیہ عوام میں اس قدر مقبول تھا کہ عمران خان کی طاقتور حکومت ہر طرح کی حمایت اور سہولت ہو رہے، کئی جگہوں پر تو الیکشن عملہ اغوا کروانے کے باوجود بھی تقریباً 27 ضمنی الیکشن ہار گئے۔ عمران خان کا اپنا ووٹر سپورٹر حتیٰ کہ نوجوان طبقہ بھی عمران خان سے شدید نالاں ہو چکا تھا اور یہ تسلیم کرنے پر مجبور تھا کہ عمران خان اپنے وعدوں اور دعووں کو بالکل برعکس نکلے ہیں اور کارکردگی کے لحاظ سے ہر کوئی نالاں تھا۔ مہنگائی عوام کی چیخیں نکلوا رہی تھی اور وہی مہنگائی برداشت سے کہیں بڑھ چکی تھی۔ پی ڈی ایم نے جب عمران خان کی حکومت گرائی تو اس کے بعد حالات یکسر بدل گئے۔ پی ڈی ایم حکومت بے عوام ہر مہنگائی کے وہ پہاڑ توڑے کہ عوام ریزہ ریزہ ہو گئے۔ عمران خان نے اپنے ابلاغی صلاحیت کا بھرپور استعمال کیا اور میدان جارحیت میں اتر آئے۔ ہر وہ کارڈ کھیلا جس سے عوامی ہمدردی سمیٹی جا سکتی ہے اور بلاکر وہ مقبول ترین رہنما کے طور پر ابھر آئے۔ مقبولیت کے جال میں ایسے الجھے کہ قبولیت کے دروازے ہی بند کر بیٹھے۔
ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ آتش فشاں بنتے گئے اور پہاڑ بناتے رہے۔ بلاخر یہ آتش فشاں پہاڑ 9 مئی کو ایسا پھٹا کہ عمران خان کی سیاست کو ہی اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ شہباز شریف نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور بڑے بھائی کو سمجھانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ نواز شریف وطن واپس لوٹنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ عملی طور پر وزیراعظم تسلیم کیے جا چکے ہیں۔ الیکشن ہونا اگرچہ باقی ہے، لیکن نتائج کا سب کو علم ہے۔ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد حالات کا رخ دیکھ کر اپنا فیصلہ کرتی ہے، اور وہ اب حالات دیکھ کر نواز شریف کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں۔ نواز شریف کی واپسی پہلے تک بالکل مرجھائی ہوئی نون لیگ کے تن بدن میں جان سی آ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی اس ضمن میں اپنے ساتھ ہوئے ہاتھ پر چیختی چلاتی ضرور نظر آ رہی ہے، مگر 2017 میں چیختی چلاتی نون لیگ کس کو نظر آئی تھی جو اب پیپلز پارٹی آ جائے گی؟ حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ جو کل تک محرم تھے وہ مجرم ہے، اور جو مجرم تھے وہ محرم ہے۔ آج کے محرم کب مجرم بن جائیں گے تو آج کے مجرم کب محرم بنا دیے جائیں گے؟ یہ سب کچھ دیر کی بات ہے۔ یہاں سب ممکن ہے، ہاں، مگر راستہ وہی ہونا چاہیے 2018 میں عمران خان نے اپنایا تھا، اور جو آج شہباز شریف صاحب اپنے بڑے بھائی کی انگلی پکڑ کر انہیں اسی راستے پر لانے میں مصروف ہیں۔ پیپلز پارٹی کو بھی بلا کر شہباز شریف والے راستے پر ہی قدم ناپنے پڑیں گے، ورنہ حالات یہ ہیں کہ ہاتھ سے سندھ بھی نکل جائے گا، جیسے کل تک مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے پنجاب نکل گیا تھا۔ آصف علی زرداری کے بیٹے کو وزیر اعظم نہ بنایا تو وہ خود کو صدر بنوا کر بھی راضی ہو جائیں گے۔ معاملات سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ اب یاران نکتہ داں کے لیے واضح پیغام ہے، شاعر سے معذرت کے ساتھ انہی راستوں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ، اقتدار کے راستے میں کہیں عوام نہیں ہے۔ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔